بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے بنیادی طور پہ افغانستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس حوالے سے، اور اگلے ہفتے ایک بہت ہی اہم اجلاس جو ہے، ملاقات جو ہے، وہ افغانستان کی حکومت کے نمائندوں اور امریکہ جو نمائندہ ہے افغانستان کے لیے، جس نے اکتوبر میں زلمے خلیل زاد کو ریپلیس کیا، یعنی ان کی جگہ ان کو امریکہ نے تعینات کیا، ان کا نام ہے ٹام ویسٹ، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ قطر میں ہو رہی ہے، دوحہ میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ میں ہی امریکہ اور طالبان کے درمیان 2020 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر پھر امریکہ کو افغانستان سے نکلنا پڑا۔ اب بنیادی طور پہ جو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے 9.5 ارب ڈالر جو ہیں افغانستان کے، وہ امریکی بینکوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب پچھلی حکومتیں تھی، اشرف غنی کی خاص کر، جس کو ختم کیا گیا طالبان نے 15 اگست کو اس سال کے، انہوں نے یہ پیسہ باہر رکھا ہوا کیوں تھا؟ اگر یہ افغانستان کا پیسہ ہے، اگر یہ افغانستان کی مالکیت تھی یہ رقم، تو امریکہ میں رکھنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکیوں کو معلوم تھا کہ جب افغانستان سے وہ نکل جائیں گے، اور اشرف غنی اور اس کی سیکیورٹی کے اوپر جو امریکی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 141 سے لے کے 180 ارب ڈالر جو ہیں وہ خرچ کیے ڈے ٹو ڈے، جو ان کی اخراجات تھے۔ افغانستان کی جو حکومت تھی، چاہے وہ کرزئی حکومت تھی یا اشرف غنی کی حکومت تھی، یا پھر انہوں نے خواتین کے حوالے سے، یا وہاں پہ جو ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر وہ کہتے ہیں جی ہم نے بنایا ہے، معلوم نہیں کہ وہ کہاں پہ بنایا ہے انہوں نے، لیکن اوورآل جو ہے تقریباً 20 ارب ڈالر جو ہے، 200 سے لے کے 2500 ارب ڈالر جو ہے امریکیوں نے افغانستان کے اندر جنگ کے اوپر پچھلے 20 سالوں کے اندر لگائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کی پیسے کو روک کر اس نے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، باقی جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل، وہ بھی ظاہر ہے کہ امریکہ کے اشارے کے اوپر چلتے ہیں۔ امریکہ کی ڈائریکشن کے بغیر وہ کسی کو ایک پیسہ اور ایک پائی بھی نہیں دیتے۔ پاکستان کی بھی مثال اگر آپ دیکھ لیں تو جب امریکیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو عالمی بینک بھی جو ہے بھاگتا ہوا آتا ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی بھاگتا ہوا آتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی بھاگتا ہوا آتا ہے، پاکستان کی مدد کرتا ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی مالی امداد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معیشت کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اور یہ فیٹف وغیرہ کی جو سارے معاملات ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اوپر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے کس طرح سے پچھلے 3 سالوں سے گرے لسٹ میں پاکستان کو رکھا ہوا ہے۔ سو افغانستان کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اب یہ جو ملاقات ہو رہی ہے، جس میں افغانستان کی طالبان کی حکومت کے جو سینئر ترین نمائندے ہیں، موسٹ پرابلی ان کے جو فارن منسٹر ہیں امیر متقی، وہ افغانستان کی نمائندگی کریں گے۔ اور اس میٹنگ کو بتایا جاتا ہے سورسز کے مطابق کہ پاکستان نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی کچھ ہفتے قبل بھی افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، کئی روز یہاں پہ رہے، ان کے ساتھ ان کے فائنینس کے منسٹر بھی تھے، ٹریڈ کے منسٹر بھی تھے، اور یہاں پہ بھی امریکیوں کے ساتھ پاکستان نے طالبان کی ایک ملاقات جو ہے وہ ارینج کروائی تھی۔ اس ملاقات کے اندر بھی کچھ مڈل ایسٹرن عرب کنٹریز کا اس کے اندر کردار ہے، اور کچھ جو ہے وہ اچھا خاصا، بلکہ کچھ نہیں، اچھا خاصا پاکستان کا اس کے اندر رول ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ پچھلے ایک عرصے سے اس بات کے اوپر زور دے رہا ہے، نہ صرف امریکہ کو، مغربی ممالک کو جن کے ساتھ فارن منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے، یا ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے، یا آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر افغانستان کو اگر آپ نے آئسولیٹ کر دیا، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 140 ملین، یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت، یعنی ان کی حالت جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فاقوں اور بھوک سے جو ہے وہ مر سکتے ہیں۔ اسی طرح معصوم بچے جو ہیں ان کے پاس
ہیلتھ کیئر نہیں ہے، خواتین کے پاس جو ہے وہ صحت کی سہولیات موجود نہیں ہیں، ادویات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں افغانستان کے اندر. افغانستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ باہر سے امپورٹ کر سکے خوراک کو، ادویات کو. سو اس صورتحال کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو امریکہ نے بنیادی طور پہ جان بوجھ کے یہ پیسہ ایک تو پہلے باہر رکھا اور پھر اس کو روک کر رکھا ہوا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس حوالے سے طالبان جو ہے وہ ہمیں اپنی پروگرس دکھائیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں، جس میں خواتین کے حقوق ہیں، جس میں انسانی حقوق ہیں، جس میں ایک انکلوسیو یعنی تمام دھڑوں کو ملا کے ایک حکومت قائم کرنے کا جو معاملہ ہے، جس میں بچیوں کا اسکول جانے کا جو معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے جو ڈیمانڈز ہیں، ان کی جو ایشوز ہیں امریکہ کے، اس کے اوپر کس حد تک طالبان جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہیں، اس کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ پروگرس کرتے ہیں. اس کے بعد ہی امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے، اور ابھی تک امریکہ نے، ظاہر ہے کہ امریکہ سمیت کسی بھی دنیا کے ملک نے بلکہ نیبرز نے بھی افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ طالبان کی حکومت کے لیے چیلنج ہے. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکیوں نے 20 سال تک افغانستان کے اندر تباہی مچائی، اور اس تباہی کے ذمہ دار امریکی ہیں. آپ عراق کے اندر دیکھ لیں، انہوں نے تباہی مچائی، سویلینز کو مارا وہاں پہ، ایک صدام حسین کے پیچھے جا کر انہوں نے. اسی طرح آپ لیبیا میں دیکھ لیں جو صورتحال ان ویسٹرن کنٹریز نے امریکہ کے ساتھ مل کے وہاں پہ انہوں نے ایک تباہی مچائی وہاں پہ. سو جہاں جہاں بھی امریکہ گیا ہے بنیادی طور پہ اس نے وہاں پہ بجائے اس کے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ایک بڑی طاقت ہے معاشی اعتبار سے بھی اور ملٹری کے اعتبار سے بھی، لیکن اس نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کی. اور دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دوسری جنگ عظیم کے اندر ایٹم بم جو ہے اس کا استعمال کیا تھا جاپان کے خلاف، اور ہیروشیما اور ناگاساکی کو نصب و نابود کر دیا تھا. ابھی تک کہتے ہیں کہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 76 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ پراپر زراعت جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی، وہاں پہ گھاس نہیں اگ سکتا. اور اس کے پیچھے یعنی دنیا کا ایک ہی ملک ہے جس نے نیوکلیئر آرمز جو ہیں ان کا استعمال کیا. سو اب وقت آ گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ طالبان کی حکومت نے ان کی کانگریس کو بھی ایک خط لکھا ہے. ان کی جو فارن منسٹر امیر متقی، انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر امریکہ ہمارے پیسوں کو ریلیز نہیں کرے گا تو یہاں پہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا، یہاں پہ جو خوراک نہیں ہے لوگوں کے پاس، جو روزمرہ کی ادویات لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ معصوم بچے اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں ان کے ہلاک ہونے کی خدشات پائے جاتے ہیں، خطرات پائے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے اب امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرے، اور تبدیل کر کے جو افغانستان کا پیسہ وہاں پہ امریکہ کے اندر موجود ہے 9.5 بلین ڈالرز، اس کو وہ ریلیز کرے. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے طور پہ، کیونکہ اقوام متحدہ جو ہے اور ان کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے بھی دنیا کے ممالک سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ اس حوالے سے آگے آئیں. تو لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بریک تھرو ہوگا، لیکن امریکنز جو ہیں وہ بغیر کسی آئی ڈونٹ نو کہ اب وہ کیا گارنٹیز طالبان سے چاہتے ہیں. اور طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، خواتین اور بچیوں کی حقوق کے حوالے سے، وہ اس کمٹمنٹ کو بھی جلد از جلد پورا کرے، تاکہ ان کے اوپر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں بین الاقوامی برادری خاص کر مغرب کی جانب سے، ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اور جو افغان عوام ہے بنیادی طور پہ تو جو متاثر ہے اس وقت وہ افغان عوام ہے. یعنی 79 سے لے کے 1979 جب رشینز نے وہاں پہ حملہ کیا اور اب تک تقریباً یہ 42 سال گزر چکے ہیں، اور جو اشرافیہ ہے وہ مزے اڑاتے ہیں. اب آج دیکھیں اشرف غنی کہاں پہ ہے، وہ ملک کو لوٹ کے وہاں سے بھاگ چکے ہیں، ان کے سارے ہواری جو تھے وہ جا چکے ہیں یورپین ممالک کے اندر. اور جو سفرر ہے، جو تباہی ہو رہی ہے، جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، جو فاقے کشیاں کا جس کو شکار ہو رہے ہیں لوگ، وہ عام افغان عوام ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ یہ جتنی بھی دنیا کی
طاقتیں ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے علمبردار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور اس حوالے سے افغانستان کے اندر حکومت جو ہے اس کی مدد کریں، عوام کی مدد کریں، ڈائریکٹلی عوام کی مدد کریں۔ اور جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہاں پہ کام کرتی تھی، طالبان نے کہا ہے ہم ان کو سیکورٹی دیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور سامنے آ کے ان لوگوں کی ڈائریکٹلی مدد کریں۔ آپ طالبان کی مدد نہ کریں لیکن ان کی مدد کریں، لیکن امریکہ کی جو دوغلا پن ہے، اس کی جو منافقت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف ایک شخص کو کہتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، اور اسی کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے پھر آپ ہر قسم کے معاہدے کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور ان سے شورٹی لے کے آپ افغانستان سے وہاں سے آپ جس دن امریکی یعنی 15 اگست سے لے کے 31 اگست تک وہاں پہ جو انخلا ہوا امریکیوں کا ہزاروں کی تعداد میں، وہ کس نے کروایا تھا؟ وہ سیکیورٹی کس نے پرووائڈ کی تھی؟ وہ بنیادی طور پہ طالبان نے پرووائڈ کی تھی۔ لیکن یہ منافقت کی جو سیاست ہے، یہ امریکہ سے جاتی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک اس کا غرور اور تکبر ہے، اور وہ اپنے ہی تکبر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ڈوب کر جو ہے وہ ناکام ہوتا رہا ہے۔